مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب بھی یہ مسلمان علماء مسلمان کی تعریف بیان کرتے ہیں وہ ثابت کرتے ہیں کہ احمدی بھی حقیقی مسلمان ہیں. چند دن پہلے مفتی تقی عثمانی صاحب کا دنیا نیوز پہ انٹرویو ہوا اور اس میں بھی انہوں نے یہی بات کی کہ جو بھی کلمہ پڑھے وہ مسلمان ہے، اور کہ پاکستانی حکومت کو یہ اختیار نہیں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کون مسلمان ہے، کون مرتد ہے اور کہ کون کافر ہے. اس سے پھر سے ثابت ہوا کہ ان تمام علماء کے نزدیک مسلمان کی تعریف یہی ہے کہ جو کلمہ پڑھے وہ مسلمان ہے. اور یہ علماء جانتے ہیں کہ احمدی مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں. احمدی مسلمانوں کو کسی مولوی سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں. اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ہم دکھائیں کہ جب یہ مولوی مسلمان کی تعریف بیان کرتے ہیں تو ثابت کرتے ہیں کہ احمدی بھی قرآن اور حدیث کے مطابق مسلمان ہیں. پاکستان اسلامی ریاست ہے، اس کا دستور اسلامی دستور ہے، اس کا کام اس کو بحیثیت مسلمان کے آپ کو تسلیم کرنا چاہیے. اس کے بارے میں آپ کا ارتداد یا کفر کا فیصلہ یا فتویٰ بالکل غلط ہے. اور یہ میں نے مثال اس وقت بھی دی تھی کہ کلمہ طیبہ پڑھ کر ایک آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، اور یہ میں نے مثال اس وقت بھی دی تھی کہ کلمہ طیبہ پڑھ کر ایک آدمی مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد عملی طور پر کمزوریاں ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے اس کو کافر نہیں کہا جاتا. ایک وہ انسان جس کو اللہ نے خطاب دیا رحمت للعالمین، رحمت للمسلمین نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، وہ رحمت صرف بن کے آئے تھے، انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. انہوں نے انسانوں کو اکٹھا کیا تھا. نمبر 1 دنیا کا گریٹسٹ مین اچیومنٹس میں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ہم ان کی زندگی تو بتائیں اپنے بچوں کو کہ کیا وجہ تھی وہ اللہ نے ان کو اپنا حبیب کہا تھا قرآن میں. کیا وجہ تھی کہ اللہ نے سب انسانوں کے لیے ان کو کہا تھا کہ یہ رحمت بن کے آئے ہیں. تو اسٹڈی تو کریں اس کو. اور وہ جب ہم کریں گے تو یہ جو نفرتیں پھیلاتے ہیں، ہم اپنے تقسیم کرتے ہیں لوگوں کو، وہ فلانا کافر ہے، وہ اس کے اوپر فتوے لگا دیتے ہیں. ایک صحابہ جنگ کے دوران وہ جب ایک کافر کو مارنے لگے، جب جنگ یعنی لڑائی ہو رہی تو جب مارنے لگے تو اس نے لا الہ الا محمد رسول اللہ کہہ دیا، تو انہوں نے پھر بھی اس کو مار دیا. 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بات نہیں کی. کہا کہ اس کے تم نے دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے یا نہیں. یعنی یہ تو انسان کو انہوں نے دیا ہی نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کر دیں یہ فلانا کافر ہے، فلانا کافر ہے. اور اس لیے ہماری تعلیم بہت ضروری ہے. جو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کا اور میرا فرض ہے کہ اسے مسلمان مانے. وہ اصل دل سے مسلمان ہے یا نہیں وہ اس کا رب جانتا ہے، ہم اندر سے نہیں جان سکتے. اس کو جج اللہ تعالیٰ کی ذات کر سکتی ہے، ہم اور آپ جج نہیں ہیں. اسی لیے روز محشر ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتنے کفار نے کلمہ پڑھا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دل سے نہیں پڑھا. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے الفاظ کتنی دفعہ انہوں نے ادا کیے کہ ہمارے لیے یہ کافی ہے. یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے پڑھ لیا. ابو سفیان کو آپ کے سامنے اور بہت سارے صحابہ نے کہا جو ساری زندگی ہم پہ ظلم و ستم کی ہے. اب ہم انہی کے مولویوں کو سنیں گے جو یہی حدیث پیش کرتے ہیں. اور اسی کو سپورٹی وہ حدیث ہے جو میں درجنوں دفعہ بیان کر چکا ہوں، حضرت اسامہ ابن زید کے بارے میں. ایک جھڑپ کے دوران جب کافر ان کی تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا.
حضرت اسامہ ابن زید نے پھر بھی اسے قتل کر دیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہے، اندر سے کافر ہی ہے۔ عین ممکن ہے ایسا ہی ہو، لیکن اسلام ظاہری کلمے کا کتنا احترام کرتا ہے۔ ان کو یہ کلک تھا کہ یہ میرے سے کام مس ہینڈل ہوا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے خود اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح ایک جنگ کے دوران جب ایک کافر کے ساتھ میری لڑائی ہوئی، جب وہ میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، لیکن میں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا۔ اب فرمایا اسامہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا پھر بھی تو نے اسے قتل کر دیا، کیوں؟ کہا یا رسول اللہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا۔ آپ فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا، اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن اللہ کے حضور وہ کلمہ پڑھتا ہوا تیرے خلاف مقدمہ قائم کرے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا؟ حضور اس بات کو اتنی دفعہ ریپیٹ کرتے رہے کہ اسامہ ابن زید کہتے ہیں میرے دل میں خواہش ہوئی کاش حضور خاموش ہو جائیں اور آج سے پہلے میں کافر ہوتا، آج میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، کم از کم میرا یہ گناہ تو دھل جاتا کہ میں نے ایک بندے کو ناحق قتل کر دیا۔ اچھا حضرت اسامہ نے نہیں کہا یا رسول اللہ میں نے دل چیر لیا تھا، کیونکہ اللہ کے ولی تو دل کا حال جان لیتے ہیں، جب وہ دلوں کے حال جان لیتے ہیں تو یا رسول اللہ میں نے تو دل چیر لیا تھا۔ نہ، اس زمانے میں عقیدے نہیں ہوتے تھے، یہ کہانیاں نہیں ہوتی تھی۔ تو اس میں سے یہ بھی ایک مورل لیسن یا مدنی پھول اس میں سے نکلتا ہے عقیدے کی اصلاح کا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا اور الٹا پریشان ہو گئے۔ اچھا یہاں میرا معصومانہ سوال ہے کہ اگر ایک شخص میدان جنگ میں ایک صحابی کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے اور جب وہ تلوار کے نیچے آیا عین ممکن ہے کہ وہ ڈر کے ہی کلمہ پڑھ رہا ہو، اور نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس کے کلمے کا بھی احترام ہے، اور اسامہ تو اللہ کے حضور پکڑا گیا تو میں نے تو تیرے کوئی کام نہیں آنا، تو بعد کے لوگ اگر یہ کہیں کہ کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں، تو اسامہ ابن زید کو بھی کہنا تھا یا رسول اللہ کیڑا مسئلہ ہے، کچھ بھی ہے آپ کی امت سے ہیں۔ ان کو پتا تھا یہ حضور کے سامنے بات نہیں کی جا سکتی۔ اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیے، اگر ایک صحابی بھی کسی کے بارے میں ججمنٹ دے کلمے کے باوجود کہ یہ کافر ہے اور اسے مار دے، حضور اس کی ججمنٹ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ کی مذہبی جماعتوں کو یہ کیسے حق حاصل ہے کہ کسی کو اسلام میں داخل کرنے یا نکالنے کا سرٹیفکیٹ دیں؟ سر اگر یہ اتھارٹی اسامہ ابن زید کے پاس نہیں ہے نا، تو کسی مذہبی جماعت کے لیڈر کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کا اسلام یا ان پہ توہین مذہب کا الزام لگائے یا ان کے بارے میں خود پری ایمپٹیو رائٹ رکھتے ہوئے کوئی فتویٰ جاڑ دے۔ یہ ہو سکتا ہے؟ ان کی کیا اوقات ہے؟ ان کا ایمان، ان کے پیچھے تو قرآن کھڑا ہے، ان کے تو ایمان کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو یہ لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیں گے ایمان کے؟ کسی کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے، بس جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے ظاہری کلمے کا احترام ہوگا۔ کسی کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے، بس جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے ظاہری کلمے کا احترام ہوگا۔ کسی کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے، بس جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے ظاہری کلمے کا احترام ہوگا۔ باقی اگر وہ منافق ہے یا کوئی اور ایشو ہے وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، قیامت والے دن پولیس رات کے اوپر وہ الگ ہو جائے گا۔ لیکن دنیا میں آپ نے ظاہری کلمے کا احترام کرنا ہوگا، لیکن دنیا میں آپ نے ظاہری کلمے کا احترام کرنا ہوگا، لیکن دنیا میں آپ نے ظاہری کلمے کا احترام کرنا ہوگا۔ اور اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مرتبہ صحابہ سے زیادہ ہے، نعوذ باللہ۔ اگر اسامہ ابن زید کو حضور کہہ رہے ہیں میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ کے حضور اگر اس نے مقدمہ قائم کیا تو سر آپ کی ذمہ داری بھی، آپ کا بھی جو ذمہ ہے رسول اللہ کے حصے سے اٹھ چکا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام پھر آپ کو بھی نہیں اٹھائیں گے۔ انہوں نے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ دعا کریں میرے لیے، خیر ہے میں پریشانی ہوگی، کاش میں آج سے پہلے کافر ہوتا تو کلمہ پڑھ کے آج مسلمان ہوتا اور میرا یہ گناہ دھل جاتا۔ سر یہ حدیثیں وہ ہیں جو بخاری مسلم میں صدیوں سے لکھی تھیں، لیکن وہ بخاری مسلم میں ہی لکھی رہ گئیں، باہر نہیں نکلی۔ باہر نکلتی تو آج یہ جو قتل و غارت کا بازار گرم کیا ہوا ہے توہین مذہب کے نام کے اوپر، گستاخیوں کے نام کے اوپر اور فتووں کے نام کے اوپر، تو یہ معاملات نہیں ہونے تھے۔ اور اللہ کا شکر ہے ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے، ورنہ آپ کی آنے والی نسلیں تو اس دین سے متنفر ہو جاتی۔ جو دین کا حلیہ آپ نے بگاڑ کے پیش کیا ہے نا، مرنے اور مارنے والا، کسی نے اس دین کو قبول ہی نہیں کرنا تھا۔ انہوں نے کہا نا یہ تو ہم انسیکیور ہیں۔ ایک گورا کافر ہے، سیکیور ہے، جیسے ہی مسلمان ہوتا ہے انسیکیور ہو گیا، کیونکہ اگر وہ شیعہ ہو گیا تو دیوبندی اور بریلوی اور اہل حدیث کہیں گے اس کو مار دو، اور اگر وہ اہل حدیث ہو گیا
تو بریلوی اور دیوبندی کہیں گے انگریزوں کی پیداوار ہے، خوارج کی جماعت ہے. دیوبندی ہو گیا تو بریلویوں نے کہنا ہے گستاخ رسول ہے، بریلوی ہو گیا تو باقیوں نے کہنا ہے مشرک ہے. تو وہ تو کہے گا پائی میں باہر ہی ٹھیک ہے، منو سکون زندگی گزارن دیو، جڑی 4 دن دی زندگی میں سکون نال کٹ لوں. کہ میدان جنگ میں صحابہ سفر میں تھے، میدان جنگ میں ایک کافر لڑائی کے دوران صحابی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں. اب چونکہ بالکل جنگ کے دوران یہ کام ہوا ہے، اور تو صحابی رسول یہ سمجھے کہ اب یہ موت کے ڈر سے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، ان کو یقین ہوگا کہ میں شکست کھانے والا ہوں، تو اب انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو ان صحابی رسول نے ان کو قتل کر دیا. یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. بعض صحابہ نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک شخص اس طرح ان کے پاس آیا تھا میدان لڑائی کے دوران، اور اس نے کہا کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، تو انہوں نے پھر بھی قتل کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بلایا، پوچھا کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس نے تو موت کے ڈر سے پڑھا تھا کلمہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غضبناک ہوئے اور بار بار آپ نے ایک الفاظ کو ریپیٹ کیا، ہلا شققت قلبہ، تم نے ان کے دل کو چیر کے کیوں نہیں دیکھا؟ دل کو چیر کے دیکھتے تو پتہ چلتا نا کہ دل سے پڑھا ہے یا اوپر اوپر سے پڑھا ہے. یعنی تم کیسے فیصلہ کر رہے ہو کہ انہوں نے اوپر اوپر سے پڑھا تھا؟ بہت شدید آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور بال بال یہ الفاظ آپ دہراتے. حقت کافری رسوا طرف ذاں کے ملا مومن کافر گرس. آدھے اسلام کفر نالوں میں زیادہ دلیل کیوں ہو گیا؟ کافروں کا ایسے روب دا مسلمانوں کا کوئی ذاں کے ملا مومن کافر گرس، کیونکہ ملا نام مراد نے شروع کیتا مومن بنیا، باقی سارے جہانوں کافراں دا. جڑا بہندا سٹیج وہی اللہ پھر وسی مسلمان ہے، باقی جنیاں مسئلہ کافراں نہ پڑھی. توبہ توبہ دا ظالم دیا پترا، کعبے نوں انہاں دا منہ اشہد ان محمد رسول اللہ دانا کہہ رہا ہے، قرآن تلاوت کر رہا ہے، تو بعد ہی مسلم نہیں منتا. تو بھائی کیا میری سمجھ جیسا دا مانا دوسرا سمجھ، دیانتداری نے اختلاف کوئی بات، مگر تو مسلمان ہونے کا انکار کر رہے. انہوں نے دین حق از کافری رسوا طرف، سچا دین کفر نالوں میں زیادہ دنیا بے قدر ہو گیا. ذاں کے ملا مومن کافر گئے، کیونکہ ملا جڑا خود مومن ہوندہ ٹھیکیدار ہے، باقی ہم کافر. ایس میری آواز نہیں منتے، مینوں آدھے الٹا ہے جی لوگوں نے دکھاوا کر، اور توبہ میرے روح جلسیا کہ کلمہ کو میں کافر رکھوں. اگر انہیں رسول اللہ کے سامنے پھڑ لیا کہ میں اللہ کے رسول تیرا کلمہ پڑھتا سی، مینوں کافر آندا سی، میرے پڑھے جواب کی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے آخیا مینوں اللہ نے اجازت نہیں دیتی کہ میں لوگوں کا سینہ چیرا. میرے سامنے جنہیں کہتا اشہد اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اسے بیان دا محمد تلوار میں آنچ کر لا، یہ معاملہ میرے نہ جدوں پڑھیا کہ نہیں پڑھیا میں کروں گا فیصلہ. یہ مسلم بننا، یہ مسلم بننا، یہ مسلم بننا. دیکھیں یہ عمر تسی وٹ چڑھا چھڑا ہے بھی میں لے کے آندی ہے تواڈے سے. اے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھوایا انہوں نے، اے دکھاؤ جی ہشت بہشت 8 چشتیہ کے بزرگوں کے انہوں نے حالات زندگی لکھے ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ جناب چشتی رسول اللہ کلمہ جی مرید کو انہوں نے کلمہ پڑھایا، اور اس کی باطل تعویلات کرتے ہیں جی وہ خاص کیفیت میں تھے. یہ خاص کیفیت میں آگے خادم رضوی صاحب علی میں بات کروں گا، وہ کہتے ہیں خاص کیفیت جا کے تسی پونک دے ہو نبی ہوتے. وہ کہتے ہیں جی وہ انہوں نے بعد کوئی توبہ نہیں کروائی ہے، انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ کلمہ وہی ہے. کیا حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ پہلے اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے؟ اس پہ میرا کلپ چڑھا ہوا ہے، مر گئے سارے. یہ کوئی بول ٹی وی کے اوپر یہ چینل ہے، ان سارے مولویوں کو جواب دو ان باتوں کے، تمہارے بزرگ چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھواتے رہے. یہ کام تو غلام احمد قادیانی نے نہیں کیا. میں کہتا ہوں قادیانیوں سے بدتر، میں کہتا ہوں قادیانیوں سے بدتر یہ کتابیں ہیں، میں کہتا ہوں قادیانیوں سے بدتر یہ کتابیں ہیں. غلام احمد قادیانی سے کبھی اپنے نام کا کلمہ پڑھوانا ثابت نہیں ہے. وہ اس نے بھی اپنے آپ کو امتی نبی کہا ہے، اپنے نام کا کلمہ کبھی اس نے نہیں پڑھوایا. تو سر جائیں جرمنی میں سینکڑوں انگریز ہیں جن کو قادیانیوں نے کلمہ پڑھایا ہے، سینکڑوں انگریز ہیں جن کو قادیانیوں نے کلمہ پڑھایا. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، نہ ہی ہم نے کسی غیر ملکی طاقت سے کبھی یہ کہا ہے کہ ہمیں پاکستانی اسمبلی کے آئین میں ترمیم کروا کر
قانون اور آئین کی نظر میں مسلمان بنوایا جائے، نہ ہی ہم نے کسی پاکستانی حکومت سے کبھی اس چیز کی بھیک مانگی ہے، نہ ہی ہمیں کسی اسمبلی یا حکومت سے مسلمان کہلانے کے لیے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے، کسی سند کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کیونکہ مسلمان ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے مسلمان کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہم تمام ارکان اسلام اور ارکان ایمان پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، جیسے قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے۔ ہم اس بات پر علی وجہ البصیرت قائم ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، بلکہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف صاف اور واضح لکھا ہے، متعدد جگہ اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے میں اسے بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ وہ نہ احمدی ہے نہ مسلمان ہے۔ بس ہمارے خلاف یہ شورش پیدا کی جاتی ہے اور ہم پر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم ختم نبوت کے منکر ہیں اور نعوذ باللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، یہ نہایت گھٹیا اور گھناؤنا الزام ہے جو ہم پر لگایا جاتا ہے۔ یہ الزام حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے کے وقت سے لگایا جا رہا ہے جماعت احمدیہ پہ اور حضرت مسیح علیہ السلام پہ، اور وقتاً فوقتاً ان لوگوں کو اس بارے میں ابال اٹھتا رہتا ہے جب بھی اپنے مقاصد حاصل کرنے ہوں، جیسا کہ میں نے کہا۔ ویڈیو کے آخر میں ہم ہمارے خلیفۃ المسیح حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کے خطبے سے ایک کلپ سنیں گے جس میں ہمارے آقا ایک اور حدیث پیش کرتے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ احمدی بھی مسلمان ہیں۔ پھر ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ وذمۃ رسول اللہ فلا تغفر اللہ فی ذمتہ۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے اور اس میں ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرے، ہمارا ذبیحہ کھائے، وہ مسلمان ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہے۔ بس اللہ کی ذمہ داری کی بے حرمتی نہ کرو، اسے بے اثر نہ بناؤ اور اس کا وقار نہ گراؤ۔ بس علماء جو یہ کہتے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ اپنے اسلام کو پیٹنٹ نہ کروائیں، ایسا اسلام پیش نہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کے مخالف ہے۔ اسلام وہی ہے جس کی تعریف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ ہمیں تو اس تعریف کے تحت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان قرار دے دیا، اور اس کے بعد نہ ہمیں کسی مولوی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے اور نہ کسی پارلیمنٹ کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کی اسلامی تعلیم کی حقیقی روشنی اور تربیت کا ہی نتیجہ ہے کہ جماعت احمدیہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہر کلمہ گو کو مسلمان سمجھتی ہے۔
کسی مسلمان شخص کے لیے کسی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہو، اور یہی حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن اس کے مقابلے پر دوسرے فرقوں کو دیکھیں تو ہر ایک دوسرے کے بارے میں تکفیر کے فتوے دیتا ہے۔ بس ان اسلام کا درد رکھنے والوں کی یہ غلط فہمی کہ امت مسلمہ پہلے ہی فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، جماعت احمدیہ نے ایک اور فرقہ بنا کر فساد کی ایک اور بنیاد رکھتی ہے، یہ غلط فہمی اور قرآن و حدیث کے علم میں کمی کا نتیجہ ہے۔ کسی بھی دوسرے فرقے کے لٹریچر کا مطالعہ کر لیں تو تکفیر کے فتووں کے انبار ایک دوسرے کے خلاف نظر آئیں گے۔ اگر جماعت احمدیہ کے لٹریچر کا مطالعہ کریں تو غیر مذاہب کے اسلام پر حملوں کا دفاع نظر آئے گا، یا مسلمانوں سے یہ درخواست نظر آئے گی کہ اس تکفیر بازی کے زہروں سے بچیں اور خدمت اسلام کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، یا یہ نظر آئے گا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یا اس بات پر ہمیں زور نظر آئے گا کہ دنیا میں محبت، پیار، صلح اور آشتی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور نفرتوں کے انگاروں کو بجھانے کے لیے ہمیں کیا کوشش کرنی چاہیے، یا یہ نظر آئے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام کیا تھا، اور ہر ایک ان میں سے ایک روشن ستارہ ہے جو قابل تقلید ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے۔ بس جماعت احمدیہ کے لٹریچر میں تو یہ خوبصورت باتیں نظر آتی ہیں، نہ کہ تکفیر کے فتوے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ تکفیر کے فتووں کے انبار ہیں، کسی بھی فرقے کے فتووں کی کتاب کو اٹھا لیں، ایک دوسرے کے خلاف فتوے نظر آئیں گے۔ If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفينا صل على محمد